سب سے پہلی بات ہے کہ علامہ نہیں ہوں، دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے میری جماعت کے معزز علماء کرام، معزز قائدین، میں بالکل مختصر وقت کے اندر اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ کر اور چند باتیں اپنا مشن، اپنا منشور اور جو اہل حدیث نوجوان کا منہج، اس کا طریق، اس کا راستہ، اس کا نظریہ، اس کی جد و جہد کا مرکز و محور ہونا چاہیے، اس کی طرف نشاندہی کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج اہل اسلام اور مسلمان ممالک چاروں اطراف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں۔ کہیں پر انکار حدیث کا فتنہ، کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حوالہ سے تشکیک کا فتنہ، کہیں پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے حوالہ سے شکوک و شبہات ان کا فتنہ، کہیں پر کفر کی طرف سے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کیے جانے کا فتنہ، اور کہیں پر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے اوپر نقب لگانے کا فتنہ، اللہ رب العزت کے وجود کے انکار کرنے کا فتنہ، یعنی دہریت اور ایسے لوگوں کا وجود میں آنا، ایسے نظریات کا پھیلنا، امت کے نوجوانوں کے اوپر ان نظریات، افکار، ان کے ساتھ حملہ آور ہونا کہ کائنات کے اندر کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ رب العزت کی ذات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کہیں پر اللہ رب العزت کی ذات کے اندر توہین امیز جملوں کو کسا جانا، ان جملوں کو بولا جانا، آج امت مسلمہ کے لیے، آج مسلمان امت کے لیے، آج غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے اہل حدیث کے نوجوانوں کے لیے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے کے لیے سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا وہ بھی موجود ہو، اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والا وہ بھی موجود ہو،
لا تزالو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق کی جماعت سے کہنے والا وہ بھی موجود ہو، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالہ سے شکوک و شبہات کو پیدا کیا جائے۔ آج عالم یہ ہے اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث سے اپنی نسبت کو جوڑنے والا، مسلک کتاب و سنت اس کو اپنا مسلک سمجھنے والا، جب اس کے سامنے بھی ان تمام فتن کا ذکر کیا جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس کے لیے یہ سارے فتنے چھوٹی چیز ہیں، اور پیٹرول کی 10 روپے قیمت بڑھ جانا زیادہ بڑی بات۔ کیا آج ہماری زبوحالی، دین سے ہماری دوری، دین سے بے اعتنائی، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عطا کردہ شریعت سے ہماری دوری کے لیے یہ بات اس کے ثبوت کے طور پہ کافی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو، کائنات کے امام کو گالیاں نکالی جاتی ہوں، کائنات کے رب کی توہین ہوتی ہو، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرعام سر بازار ان کی تکفیر ہوتی ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا جاتا ہو، ہمارے سروں پہ جوں تک نہ رینگے، ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دل میں کچھ برا نہ جانے، لیکن تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت ہم سنیں تو ہم حکمرانوں کو گالیاں نکالنے تک چلے جائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ شخص بات کر رہا ہے، ہم نے اپنے باپ سے اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، میں وہ آدمی ہوں کہ جس کو آج تک میرے ہوش کے اندر آنے والا کوئی حکمران اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حب، کوئی محبت، کوئی الفت اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دور حق کسی کا ہو، میرے لیے غم کی بات وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر حملہ سے تعلق رکھتی ہو، آپ کے دین کے اوپر نقب سے تعلق رکھتی ہو۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے رب کے عطا کردہ دین کی خاطر، آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ چودھری صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مل اونر ہیں، اور کوئی ہے جماعت کا بڑا خطیب ہے، بڑا واعظ ہے، اور جماعت کے اوپر کسی بڑے مقام کے اوپر ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ساری کائنات جمع ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے رب کے دین کی خاطر شیب ابی طالب کے اندر معصور ہونا گوارا کر لیا، اور ہماری تھوڑی سی خدمت ہونا، مسجد بنانے کے اندر، جلسہ کروانے کے اندر، جماعت کی خدمت کے اندر،
تو ہم سمجھتے ہیں نہ جانے ہم نے کون سا پہاڑ توڑ دیا. کائنات کے امام نے 3 برس، وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم شخص، وہ آدم علیہ السلام کی پوری نسل کے اندر سید و ولد آدم، قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر کائنات کا امام وہ آدمی ہے جو ساری کائنات کے اندر کائنات کے رب کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام کو رکھنے والا ہے. اس نے بھی کائنات کے رب کے دین کی خاطر 3 برس شیب ابی طالب کے اندر محصور رہنا گوارا کر لی. طائف کی وادی میں توحید کی خاطر پتھروں کو سہنا گوارا کیا. آپ کا جوتا بھی لہو رنگ ہے، چہرہ بھی لہو رنگ، جسم بھی لہو رنگ ہے. اور کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں. اس وقت بھی اپنے جسم سے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ یہ ہے کہ کائنات کے بسنے والے، کائنات کے باسی، وہ کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون، کائنات کے رب کی عطا کردہ شریعت، اس کی توحید کو قبول کرنے والے بن جائیں. کیا آج ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ ہے؟ کائنات کا امام ایک ایک شخص کو پکڑ رہا ہے جہنم سے کھینچ کر جنت میں داخلے کے لیے. کیا ہمارے پاس بھی یہ تڑپ موجود ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان وہ گمراہی کی دلدل کے اندر اترتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. کوئی انجینئر محمد علی مرزا کو سننے والا ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی، کسی نوجوان نے؟ یہاں سے سرگودا کتنا دور ہے کہ آؤ چلیں اس نوجوان جو انجینئر مرزا کی گفتگو سن کے صحابہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے، آؤ ہم اس کو چلیں لے کر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے پاس، اس کی مجلس کے اندر. کبھی کسی نے خیال کیا ہم اٹھائیں اپنے نوجوان کو لے کر حضرت شاہ صاحب کی مجلس کے اندر؟ کسی نے سوچا ہم پکڑیں اس نوجوان کو اور لے جائیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ کی مجلس کے اندر؟ کیا وجہ ہے؟ اس دین سے ہماری نسبت اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اور سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو بالکل ابتدائی بات کر رہا ہوں. آج دین کو تمہاری جانوں اور تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے. آج کفر، طاغوت، اس کے آلائے کار چاروں اطراف سے دین پر حملہ آور ہیں. آج ضرورت تو اس امر کی تھی کہ اہل حدیث کا ہر نوجوان اپنے نبی کی شریعت کی خاطر، اپنے نبی کے دین کی خاطر، کائنات کے رب کی توحید کی خاطر، صحابہ کی عظمت کے دفاع کی خاطر، کائنات کے امام کی ختم نبوت کی خاطر، کائنات کے امام کی حرمت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عزم رکھ کر میدانوں میں موجود ہوتا اور اس امر کا اعلان کر رہا ہوتا اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ جائے گا لیکن کائنات کے امام کے دین پہ نقب کو نہیں لگنے دے گا. کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ صحابہ نے کیا پیش کیا اور کیا وجہ ہے صحابہ کو کائنات کے رب نے اس قدر بلند مقام عطا کیے؟
اتنے بلند مقام کہ کہیں کائنات کا رب ان کو اپنی رضوان کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے، اور کہیں کائنات کے امام اپنے اصحاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں پر عبداللہ ابن مسعود کہتا ہوا نظر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. کہا کائنات کے رب نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے زیادہ بہترین دل، سب سے زیادہ بہترین دل کائنات کے امام کا پایا، آپ کو بلند کیا، آپ کو ختم نبوت کا وارث بنا دیا، آپ کو ختم نبوت کی چادر کو اڑھا دیا. پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل کائنات کے امام کے صحابہ کے دلوں کو پایا. انبیاء کے بعد صحابہ کے دلوں کو جب سب سے بہترین پایا، کائنات کے امام کے ساتھی بنا دیے. پھر ان بہترین دلوں والے لوگوں نے کہ جن کا ایمان کائنات کے رب نے معیار ایمان بنایا تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان بہترین دلوں والے جماعت نے کیا طرز عمل پیش کیا؟ انہوں نے یہ طرز عمل پیش کیا کہ نبی کریم کا ایک ادنا اشارہ آبرو گردنیں کٹانا صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے. اسی لیے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کائنات کے امام غزوہ کے اندر شریک ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ کہا شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب علی مما عدل به فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا صحابی رسول کہتا ہے میں نے مقداد بن اسود کی زبان سے ایک ایسا عظیم کلمہ سنا کہ اگر میں اس کلمے کا صاحب ہوتا، اگر وہ کلمہ میری زبان سے نکلتا، میں ساری کائنات کی دولت ایک طرف، میں اس کلمے کا اپنی زبان سے نکلنا اس ساری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز جانتا. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا کہ کائنات کا امام غزوہ کے موقع کے اوپر حالات کو دیکھ کر اپنے صحابہ کے حوالہ سے فکر مند ہے. تو کائنات کے امام کا یہ صحابی آ کر کائنات کے امام کو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وبين خلفك. کہا اللہ کے رسول
ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ یہ صحابہ کا وہ جذبہ تھا، یہ صحابہ کا وہ طرز عمل تھا۔ پھر کائنات کے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ کائنات کے امام کا صحابی کہتا ہے مقداد بن اسود کا یہ کلمہ اگر میری زبان سے نکلا ہوتا، میں ساری کائنات کی دولت کے مقابلے پہ اس کلمے کا اپنی زبان سے نکلنا زیادہ محبوب جانتا۔ نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، جذبات صحابہ، اور صحابہ کو یہ اکیلے تھے۔ صحابہ تو صحابہ گردنیں کٹاتے رہے، جسم و جاں پیش کرتے رہے، اس دین کی خاطر۔ ائمہ دین نے بڑی بڑی قربانیوں سے دریغ نہیں کیا۔ امام مالک، آج اہل حدیثوں، اتنی بڑی باتوں پہ تم بیدار نہیں ہوتے۔ وہ کائنات کے امام کی مسند پہ حدیث کو پڑھانے والا، وہ کائنات کے امام کے شہر کے اندر، کائنات کے امام کی گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا، وہ مالک کائنات کے رب کے ایک دین کے ایک مسئلے کی خاطر، ایک مسئلے کی خاطر اس نے کیا کہا؟ حاکم وقت وہ چاہتا یہ ہے کہ مالک طلاق مکرہ کے حق میں فتویٰ دے، لیکن مالک کا اعلان یہ ہے الطلاق مکرہ لیست بجائز، طلاق مکرہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مالک کو مارا گیا، گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا، چہرے کو کالا کیا گیا، گلے میں جوتے کے ہار کو ڈالا گیا، گدھے کی پشت پر بٹھا کر مالک کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مالک اعلان کر رہا ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ آج مالک اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ نبی کے دین کے ایک مسئلے کی دفاع کی وجہ سے مالک کو مارا جا رہا ہے۔ مدینہ کے اندر گلیوں میں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بتلاؤ آج ہر گھر کے اندر مالک سے محبت کرنے والا موجود ہے، اور مالک کو رسوا کرنے والوں کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ آج باطل جو پوری قوت کے ساتھ میدان کے اندر نکلتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ باطل اگر آج ہم پہ حملہ آور ہے تو شاید اس باطل کے ساتھ سمجھوتے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا احمد ابن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے دور کے اندر خلفاء وہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں، باطل تھا اور پورے آب و تاب کے ساتھ تھا، اس قدر ہیبت کے ساتھ کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلے اور فتویٰ حاکم وقت کی منشا کے مطابق دیا تو پھر دین چلا جائے گا، اور اگر حاکم وقت کی منشا کے مطابق فتویٰ نہ دیا تو جان چلی جائے گی۔
لیکن احمد ابن حنبل کھڑا ہے، میدان میں کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ کائنات کے رب کا یہ کلام کائنات کے رب کی مخلوق نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سوچتے ہیں یہ لبرلزم کا فتنہ، یہ سیکولرزم کا فتنہ، یہ الحاد کا فتنہ، یہ معیشت کی تنگی کا فتنہ، یہ شاید مسلمانوں کو دبوچ کر رکھ لے گا، اور شاید مسلمان، بڑے بڑے مسلمان بھی، شاید ہمیں طاغوت اور کفر کے سامنے اسی طرح گھٹنوں کو آج ٹیکنا پڑے گا۔ آج ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھو۔ احمد ابن حنبل، اس سے محبت کرنے والے آج اللہ کے فضل و کرم سے اس چھت کے نیچے موجود ہیں، اور معتزلہ جو اس وقت حکمران تھے اور اتنے ظالم کہ مورخین نے لکھا ہے احمد ابن حنبل کو ایک ایک کوڑا جو پڑا اگر کسی ہاتھی کے وجود کے اوپر برستا تو وہ ہاتھی بھی عاجز آ جاتا، لیکن احمد تیری استقامت کا عالم کیا ہے، اور تو کیا کہتا ہے؟ احمد کہتا یہ ہے، لوگ آج حاکم وقت کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ احمد ابن حنبل کی طرف ہے۔ اگر آج احمد ابن حنبل نے گھٹنوں کو ٹیک دیا تو بتلاؤ کائنات کے امام، اور سچی بات یہ ہے، ہم دین کے حوالہ سے کوئی بات کریں، دفاع دین کی کوئی بات کریں، کوئی ناقص سی ٹوٹے پھوٹے کلمات کو ادا کریں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، وگرنہ کائنات کے رب کے دین کو اللہ کے فضل و کرم سے بقا حاصل ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت اور یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ آج کوئی شخص میں نے آج تک کم از کم نہیں دیکھا جو خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو معتزلی کہلوانے کے لیے تیار ہو، یا اپنی نسبت کو معتزلہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ فتنہ جو اپنے آب و تاب کے ساتھ اور بڑی ہیبت کے ساتھ پورے عروج پر تھا، آج کوئی اس فتنے کا نام لیوا بھی باقی نہیں رہا ہے، اور اہل السنہ کی ساری جماعت، اہل حدیث کا ہر بچہ وہ احمد ابن حنبل کو اپنا امام مانتا ہے۔ تو بات یہ ہے، باطل دبنے کے لیے اور حق غالب آنے کے لیے فیصلہ پتہ ہے کس چیز کا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے اختیار کرنے کا اور ہمارے بس کا کیا ہے کہ ہم اپنے بدن کو باطل کے پلڑے کے اندر ڈالنے والے ہیں یا حق کے پلڑے کے اندر ڈالنے والے۔ لوگوں، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کائنات کا ایمان وہ کائنات کے اندر آیا، کائنات کے رب نے اس کو بھیجا تو مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آئے، دین غالب آئے، اور صرف دلائل کے میدان میں نہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے سیاسی میدان کے اندر بھی دین کا غلبہ وہ اللہ رب العزت کو مطلوب تھا، اور وہ آیا اور انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ لوگوں، اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے خلافت عطا کی، ابو بکر کو عطا کی، عمر کو عطا کی، عثمان کو عطا کی، حیدر کرار کو عطا کی، حسن کو عطا کی، امیر معاویہ کو عطا کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. کتنی صدیاں اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا. اور سچی بات یہ ہے کائنات کے رب کو اور کائنات کے رب کی حکمرانی کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اس کی حکمرانی کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کائنات کے اندر ہزاروں جنگلات، ان میں لاکھوں درخت، کروڑوں درخت، ان کے اوپر ارب ہا ارب پتے، ان گنت بے شمار لا تعداد. اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے ان میں سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اذن اور اس کے علم سے گرتا ہے. اور عالم یہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ایک پتھر پہاڑ کے اوپر اس جگہ پہ موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ سرکتا ہے اور نیچے کی طرف چل پڑتا ہے. یہ اللہ کی حکمرانی کا عالم. زمین پہ اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی اور اس کے حکم اور اس کی حکمرانی کا قیام، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اپنا کیا پیش کر رہے ہیں. آج یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن آخر کے اندر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ دفاع دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تیار ہو. صحابہ کی عظمت کا دفاع ہو، یا کائنات کے امام کی حرمت کی حفاظت ہو، یا کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع ہو، یا کائنات کے رب کی توحید کے ڈنکے ہو، انشاءاللہ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، بیابانوں کے اندر انشاءاللہ ہم لگانے کے لیے تیار ہیں. نعرے لگانے کے لیے تیار ہو، دفاع دین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، صحابہ کی عظمت کے پریرے لہرانے کے لیے تیار ہو، توحید کے عالم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. اب یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین.